لڑکا آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کی ہونٹ چومنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس سے برا سلیپ، اگر آپ کے اندر غیرت ہوئی تو اس کو مارو گے؟ نہیں، میری بات سنیں، میں اور سندل جب فیاض الحسن چوہان کے آفس میں گئے تھے اور وہ اتنا لسٹر انسان تھا کہ ہم اس کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس انسان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ اتنے لسٹر، اتنے نیچ انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتے. میں آپ کے آفس میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، یا میرا آپ کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، یا آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں یا آپ کے پاس اتنا فیم ہے کہ میں آپ سے انسپائر ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں، یا میں مجھے آپ کی کچھ چیزیں وہ کر رہی ہیں میڈیا کے حد تک دیکھ کے آپ ایک پبلک فگر ہیں، تو میں فگر ہے، آپ کے ٹھیک ہے پھر. آفس میں آؤں تو آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آؤں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اٹھ کے مجھے انگلی سے کھینچیں اور اپنے قریب کریں، یا نہیں آپ مجھے حق کرنے کی کوشش کریں؟ آپ نہیں. کا ضمیر آپ کو یہ وہ کرے گا؟ تو انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا. اچھا. سندل اور عائشہ کا میرے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. میرے گھر میں اگر کسی بندے کا آنا جانا تھا یا رہنا سہنا تھا یا میل جول تھا، وہ سارا کچھ سندل اور عائشہ کا تھا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ جو ہے تو میرے بیڈ روم تک نہیں گھس سکتا تھا. اور یہ چیزیں ریکارڈ، سندل کی یہ عادت ہے کہ سندل میرے ساتھ اتنے عرصے سے رہی ہے لیکن سندل اس طرح خود ریکارڈ نہیں کرتی تھی. اس نے کبھی بھی، ہم دبئی میں 4-5 سال اکٹھے رہے، ہم بہت ساری کنٹریز میں اکٹھے آنا جانا تھا میرا بہت تھا، لیکن اس کا اتنا کریمنل مائنڈ نہیں تھا جتنا عائشہ کا تھا، کیونکہ عائشہ اس طرح کی چیزیں ریکارڈ کرتی تھی کہ دیکھیں میں بھی ایک پاکستانی باشندہ ہوں، بے شک میں اس سے نہیں ہوں، اداروں سے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں. کوئی بھی آپ کے ساتھ، جب کسی کے، میں پی ٹی آئی سے تھی، میرا تعلق تھا، میں پی ٹی آئی کے عمران خان کو پسند کرتی ہوں، آج بھی میں ان کی پارٹی کے لیے کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہوں. خان صاحب میرے لیڈر ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے گندے گیڑے تھے، حرکتیں کرتے تھے اور اس طرح کی لڑکیوں کو اس طرح کے استعمال کرتے تھے اور اس طرح ان کے ساتھ جو بھی ناجائز ان کی حرکتیں تھی. میں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس پارٹی میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا یہ باقی آپ پریشان ہوں، پریشان تو میں نہیں ہوں. ہاں، دکھ، اور دکھ والی کیفیت ایک تھوڑی دیر کے لیے تھی، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، مجھے عامر لیاقت نہیں بننا، مجھے اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے. اور میں نے جو ہے تو ایک زوردار تماشا ان کے منہ پہ مارنے ہیں اور ان کو میں نے آ کے اس چیز کی سزا دینی ہے. میں نے خود اپنی وائرل نہیں کی کہ میں اللہ کی نظر میں مجرم ہوں گی یا میں کوئی گناہ گار ہوں گی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو مجھے گناہ ملے گا. مجھے گناہ تب ملے گا کہ میں نے وائرل کی ہوں یا میں نے لوگوں تک ہوئی ہوں تو مجھے ایک دکھ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ گناہ ہو کہ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے گناہ ملے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز. ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا حریم شاہ نے. حریم شاہ اکثر خبروں کی زد میں رہتی ہیں. حال ہی میں ان کی ایک دو ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور وہ ویڈیوز دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے جن کو حریم شاہ نے ایکسپوز کیا. وہ میرا خیال ہے کہ آج بڑے خوش ہوں گے کہ فائنلی حریم شاہ بھی جو ہیں اسی کی زد میں آ گئی جس کی زد میں حریم شاہ کی وجہ سے بہت سے لوگ پھنسے. حریم شاہ سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حریم حال ہے کیسی آپ ہیں آپ؟ کے؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. حریم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کہاں ہیں؟ پاکستان ہیں؟ پاکستان سے باہر ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ جی، اس ٹائم میں موروکو میں ہوں. اور
ایک سال پہلے یہ چیز میری ریکارڈ میں ہے کہ یہ پرانی ویڈیوز ہیں، جب میرے اور عائشہ اور ان کے ساتھ میرے اختلافات ہوئے تھے تو انہوں نے میری ویڈیوز، میرا ڈیٹا سب کچھ جب ہیک کیا تھا تو میں فوراً ایف آئی اے کے پاس گئی تھی اور میں نے ایف آئی اے کو ایک اپلیکیشن دی تھی، جبکہ ایف آئی اے نے ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں کیا. تو میں نے ایف آئی اے کو بتایا تھا کہ میرے گھر کے اندر کی ویڈیوز ہیں، اگر میں اپنی ویڈیوز وائرل کرتی تو ایک سال پہلے میں اس چیز کو ریکارڈ پہ کیوں لے کے آتی، یا میں اپلیکیشن ایک سال پہلے جا کے کیوں دیتی، یا میں تاروں سے کیوں رجوع کرتی. تو ایف آئی اے نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ ویڈیو مطلب منظر عام پہ نہیں آتی تو ہم تو ایکشن لے ہی نہیں سکتے. ایف آئی اے تب ایکشن لیتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز منظر عام پہ آتی ہے یا لوگوں تک اس کی رسائی ہوتی ہے تو تبھی ایف آئی اے کا کام ہوتا ہے ایکشن لینا. تو انہوں نے برہا ایکشن نہیں لیا. مجھے یہ بتائیں، بہت سے لوگ یہ کہیں گے، تنقید کریں گے کہ شاید یہ مقافات عمل ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو ننگا کیا، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، مفتی عبدالقوی، شیخ رشید، فیاض الحسن چوہان اور اس طرح کے دیگر نام. آپ کو نہیں لگتا یہ مقافات عمل ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی تھی وہی ہوا؟ بالکل بھی مقافات عمل نہیں ہے. مقافات عمل ایسے نہیں ہوتے. کوئی انسان کھلے عام، میرے خیال میں کوئی انسان آپ کو ہریس کرے گا تو آپ کو بھی، اگر آپ ایک لڑکی ہوں گی تو کوئی لڑکا آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کی ہونٹ چومنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس سے برا سلیپ، اگر آپ کے اندر غیرت ہوئی تو اس کو مارو گے اور اس کا یہ چہرہ کس بے نے آپ کو نقاب کہا کرو تھا؟ گے. یہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ یہ مفتی عبدالقوی نے کہا تھا، اور وہ اچھا ویڈیوز میں آپ سن سکتے ہیں کہ اچھا اس کو ویڈیو کال میں مجھے کہہ رہے کہ میں آپ کی ہونٹ چومنا چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں ایک مفتی، ایک اسلام کا مبلغ، خود کو عالم کہنے والا اس طرح کا بات کہے گا تو آپ اس کے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ برا کرو گے اگر آپ کے اندر غیرت کا مادہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مقافات عمل نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ مجھے زیادتی کی بالکل گئی ہے؟ نہیں. میں کہتی ہوں میں نے دنیا کا سب سے اچھا کام کیا، اور میں اپنے اگر کسی کام پہ، کسی کارنامے پہ خوش ہوں تو میں سب سے زیادہ اس پہ خوش ہوں جو میں نے لوگوں کو ایکسپوز کی ہے اور رائٹ پہ کی ہے، حق پہ کی ہے، جو لوگوں کے بیوقوف بنا رہے تھے. اور اپنا اچھا 5 سال اکٹھے رہے، ہم بہت ساری کنٹریز میں اکٹھے آنا جانا تھا میرا بہت تھا، لیکن اس کا اتنا کریمنل مائنڈ نہیں تھا جتنا عائشہ کا تھا، کیونکہ عائشہ اس طرح کی چیزیں ریکارڈ کرتی تھی کہ بعد میں کسی کو بھی بلیک میل کرے یا ہریس کرے. نہیں، اس تک اور پہنچی کیسے؟ بنائی تو آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نہیں نا، کہ وہ اس میرے ٹائم بھی کمرے موبائل، میں موجود اچھا تھی؟ میں اتنی بیوقوف لڑکی تھی کہ میرے موبائل کے اندر جو آئی ڈیز لگی ہوئی تھی نا، آئی کلاؤڈ کی آئی ڈیز، وہ بھی مجھے نہیں بنانی آتی تھی، وہ بھی میں نے عائشہ سے بنوائی. میرے اچھا دونوں کے موبائل کے اندر میرے آئی کلاؤڈ کی آئی ڈیز، میرے ایون کہ آپ یقین مانیں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. ایک دفعہ عائشہ میرے ساتھ لاہور میں آئی اور لاہور میں آ کے اس نے جسٹ مجھے کہا کہ اپنا اے ٹی ایم مجھے دو، میں نے کوئی چیز کیا. میرے دوست وکیل ہیں عدنان، وہ اس چیز کے گواہ ہیں، ایڈوکیٹ. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا، میں نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، اپنا اکاؤنٹ اے ٹی ایم مجھے دو. تو میں نے اس کو اپنے اے ٹی ایم کا پاس ورڈ دیا اور اس نے راتوں رات میرے اے ٹی ایم سے اتنی ہی ٹرانزیکشن اپنی طرف کر لی، اور جس میرے موبائل پہ میسج آتا تھا اتنی تیز تھی کہ وہ چونکہ پاس ورڈ اس کے پاس ہے تو موبائل پہ جو میسج آتا تھا وہ میسج بھی ڈیلیٹ کرتی تھی، سارا کچھ اپنی طرف سے کلین چیٹ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے. اس نے پھر ایک دفعہ اس نے میرا، چونکہ میری قطر کی فلائٹ تھی، میں نے قطر جانا تھا، تو اب میری فلائٹ ہے، میں نے صبح ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، تو اب میں انٹر ہوئی ہوں جسٹ واش روم میں کہ میں واش روم یوز کر لوں، میں نے ابھی نہیں جانا. اور میں نے اپنا پاسپورٹ لے کے اپنے بیگ کے اندر رکھا تو ایک بندے جو قرآن پاک پہ ایک دم سے ہاتھ رکھے، اور وہ اس نے ایسی حرکتیں میرے ساتھ کی ہیں. وہ آپ کے ساتھ اتنا کر رہی تھی فراڈ، تو مطلب آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی آئی کلاؤڈ میں جو ویڈیو سیو ہو رہی تھی تو اس کے پاس بھی جا رہی تھی، میرے موبائلوں کے پاسورڈ اس کے پاس، میرے موبائلوں کا ڈیٹا اس کے پاس، میرے آئی کلاؤڈ اس کے پاس، میرے آئی کلاؤڈ تک بنائے ہوئے اس نے تھے، سارا کچھ اس نے تھا. تو یہ سارا کچھ اسی نے کیا. اور اس چیز کی سندل بھی ہوا ہے کہ آئی کلاؤڈ آئی ڈیز کے اور یہ ساری چیزوں کے لیے سندل خود سے اقرار کر سکتی ہے، لیکن جب یہ دونوں گرفتار ہوں گی تو سندل سارا کچھ خود بھی بتا دے گی، کیونکہ سندل مطلب کہ آپ سندل کو بھی انوالو سمجھ رہی ہیں، آپ سندل کو بھی انوالو سمجھ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. جب یہ دونوں گرفتار ہوں گی تو سندل بھی سارا سچ بتا دے گی. یہ لاسٹ سوال ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ایسی لڑکی، ایک خاتون، آپ میرے خیال عالمہ کا بھی کورس کر چکی ہیں؟ میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کیا، میں نے ڈبل ماسٹر کیا. اچھا، اور آپ دوسری طرف بتا رہی ہیں کہ آپ کو آئی ڈیز نہیں بنانی آتی تھیں، ٹھیک ہے، آپ کی مجھے آئی ڈیز، آپ یقین مانیں مجھے آئی ڈیز اور اس چیز کا وہ، بلکہ سندل ہٹک جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کی، اس چیز کی گواہی آپ کو سندل بھی دے سکتی کہ آپ کو آئی ڈیز نہیں. سوال سن لیں، سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو آئی ڈیز بھی نہیں بنانی آتی تھیں، آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی بڑی کنزرویٹیو ہے، دوسری طرف آپ نے بڑے بڑے منسٹر نچا دیے، بڑے بڑے منسٹر ایکسپوز کر دیے، کیسے کرتی تھیں؟ لوگوں کا جو آپ کے متعلق تاثر ہے وہ ظاہری بات ہے، لوگوں کو جو ایک پولیٹیشین کا تاثر ہے اور آپ پولیٹیشین کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ایک خاتون کسی بھی پولیٹیشین کو کس طرح سے ٹریک کر سکتی ہے. آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتی ہیں.
آپ کو اس طرح کے تو الزامات پہلے بھی سننے کو ملے ہوں گے لوگوں کے آپ کے متعلق تاثر تو یہی ہیں کہ آپ ظاہری بات ہے کہ اپنا حسن استعمال کرتے ہوئے کسی بھی وزیر منسٹر یا مفتی کو گھیر لیتی ہیں. دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے میری بات سنیں، میں اور سندل جب فیاض الحسن چوہان کے آفس میں گئے تھے اور وہ اتنا لسٹر انسان تھا کہ ہم اس کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس انسان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. یہ کوئی حرکت ہے کرنے والی؟ اتنے لسٹر اتنے نیچ انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتے. میں آپ کے آفس میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں یا میرا آپ کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، یا آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں یا آپ کے پاس اتنا فیم ہے کہ میں آپ سے انسپائر ہوں، میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں، یا مجھے آپ کی کچھ چیزیں وہ کر رہی ہیں، میڈیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک پبلک فگر ہیں، تو میں آپ کے آفس میں آؤں تو آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آؤں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اٹھ کے مجھے انگلی سے کھینچیں اور اپنے قریب کریں، یا آپ مجھے حق کرنے کی کوشش کریں. آپ کا ضمیر آپ کو یہ وہ کرے گا؟ تو انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا نا. اچھا نہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ سیاستدان ہے، میں کسی بھی وزیر مشیر سے نہیں مل سکتا، حالانکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے، مجھے ان سے پراپر ٹائم لے کے جانا پڑے گا. آپ کو کیسے ایکسیس مل جاتی تھی کسی بھی گورنمنٹ آفس، کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کے گھر؟ میں آپ کو وہی بات بتاتی ہوں کہ یہ جو نا کسی بھی مطلب جس ڈائریکٹلی، خیر ان سب منسٹر سے ڈائریکٹلی میرا کانٹیکٹ تھا، چاہے وہ فاروق ستار ہوں یا کچھ بھی ہوں. کیسے؟ ان کو ایک میرا کیوں دفعہ نہیں ہے؟ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو کال کر رہی ہوں کہ میں آپ سے انسپائر ہوں یا آپ ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں یا کچھ ایسے ہی، میں آپ کو کال کر رہی ہوں آپ کو ایک پبلک فگر سمجھ کے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لمٹ میں رہ کے مجھ سے بات کریں نا. آپ کیوں؟ نہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں کسی پبلک فگر کو میسج کال کر رہا ہوں تو وہ میرا فون ہی کیوں اٹھائے گا یا وہ مجھے کیوں اتنے ملنے کے لیے بلا لسٹر لے گا؟ ہیں، وہ اتنے لسٹر ہیں، ان کو کال کرو تو وہ ان کی پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس لڑکی کو یوز کر لیں، بس اس لڑکی کے ساتھ ہم کوئی بھی ناجائز تعلقات بنا کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، اپنے آپ کو وہ کول کر لیں. سب سے فرسٹ پرائیورٹی ان کی یہ ہوتی ہے کہ اچھا، ہم سب مطلب سے کہ پہلے ان کے اوپر وہ کریں. کوئی بھی خاتون جن لوگوں کو آپ نے ایکسپوز کیا، کوئی بھی خاتون انہیں رابطہ کرے تو ملنے کے لیے بلا لیں گے؟ بلا لیں گے، ڈیفینیٹلی بلائیں گے. اگر میرے ساتھ اور میرے ساتھ وہ ایسا کر سکتے ہیں، مجھے آفس میں اگر کسی سے میں ملنے جا رہی ہوں وہ ایک دم سے مجھے ہریس کر سکتے ہیں یا ایک دم سے میری طرف اس طرح کی وہ شو کر سکتے ہیں، تو کیا وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ اچھا نہیں حریم، پتا تھا کیا یہ کہ یہ صرف لڑکی ہے، یہ کچھ بھی کر سکے، یہ ہمیں شیر خانی؟ ایکسپوز کرے گی. اچھا، ہم نے کچھ ویڈیوز تو دیکھی نا آپ کی، یہ کیا ویڈیو صرف چھیر خانی یا جتنی ویڈیوز ہمارے سامنے تک آئی اتنی تھی، یا یہ باقاعدہ طور پہ ہراس اور فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے تھے؟ کسی مشکل کا سے دو چار تو نہیں ہوئی آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں کبھی بھی کسی ان کے ہاتھ نہیں چڑھی. ہاں ان کو میں نے بات کرنا یا ان کی چیزیں ریکارڈ کرنا یا ان کا وہ کرنا، وہ اس حد تک میں نے کی ہے. وہ بھی اس لیے، یہ تو چھوڑیں، بلکہ یہ پرویز خٹک اور ان سب کی ایسی سی باتیں نا یہاں پہ بیٹھ کے بندہ بتانے لگ جائے نا، اس سکڑی کانگڑی کی، اللہ معاف کرے. وہ مجھ سے ایک دفعہ میرے ہاسٹل میں ملنے کے لیے آئے، میرے سامنے گاڑی میں چرس بنا کے پیتے ہیں، اور ان کی جو حرکتیں اور وہ نازیبا وہ چیزیں تو لوگ یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ کتنے. دوسرے شہر رشید صاحب ابھی گرفتار ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلفاً قسم اٹھائی کہ میں ڈرنک نہیں کرتا، جبکہ میں اور میری فرینڈ ان کے گھر میں گئے تو پورا انہوں نے ایک بار روم بنایا ہوا تھا اور اس میں میرے آنکھوں کے سامنے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈرنک بنا کے دیا. تو یہ تو قرآن اٹھا لیتے ہیں، یہ تو اپنی چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ کتنے وہ ہیں، یہ تو اپنی جگہ قرآن پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو ان پہ تو اللہ کا عذاب بھی نہیں آ رہا. یہ تو ایسے لوگ ہیں. اچھا، بہت شکریہ حریم. کوئی بھی سوال اگر آپ کو گراں گزرا ہو تو میں معذرت میں تو چاہتا ہوں. بالکل، تھینک یو دیکھیں سو میں مچ ایک فار بہت یور اسٹیپ ٹائم. آن لڑکی ہوں، ایک سچی بات کرتی ہوں، تو پھر میڈیا بھی کچھ چیزیں سچ چلا نہیں سکتا. تو ان کی چیزیں بہت ساری اگر میڈیا کو دی بھی جائیں یا بتائی بھی جائیں تو میڈیا جو ہے تو ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ خاموشی ہے، بس خاموشی رہے بس. اچھا حریم، آپ نے اتنے طاقتور لوگوں کو ایکسپوز کیا تو ابھی تک کیسے سیکیور ہیں؟ ہمارے ہاں تو تاثر یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کو یا کسی بھی وزیر مشیر کے خلاف اچھا کو بات کرتے میری ہیں تو بات ہمیں ہے، تو جب میں نے شہید کی ویڈیوز وغیرہ وائرل کی تھی یا جب میں نے شہید کے وہ کیا تھا تو مجھے پاکستان کے ایک ادارے نے پروٹیکٹ کیا تھا. اچھا، اور جی، یہ مجھے ادارے نے پروٹیکٹ پروٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہ ننگوتا نہ بناتا. آپ تو بچی تھیں، آپ جب امیچور ہیں، آپ کے موبائل میں جس طرح کی ویڈیوز ہیں تو وہ آپ کے سامنے اس طرح کی بےہودہ حرکت میں بےہودہ حالت میں آ کے آپ کو ویڈیو کال کر کے اور اس طرح کی باتیں کرنا اور وہ ساری ڈیٹیل جب انہوں نے دیکھی تو ان کو پتا تھا کہ ایک بندہ میرے ساتھ وہ کر رہے. تو الحمدللہ میں اپنے اداروں کی مشکور ہوں. کون سے ادارے نے مجھے پروٹیکٹ کیا تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور مجھے طے کیا تھا، یہ میں یہاں پہ نہیں بتاتی، لیکن مجھے کیا. اچھا، آپ جس طرح آپ کی ویڈیوز ان لوگوں نے وائرل کی ہیں، آپ کے پاس بھی کچھ لوگوں کی ویڈیوز ہوں گی؟ میرے پاس کیا جن آپ جن کی ویڈیوز تھی، آپ کو پتہ ہے میرے پاس جن جن کی ویڈیوز تھی، پاکستانی امبیسی نے میرا دبئی کے اندر سے میرے موبائل لے کے باقاعدہ ان کو دیے تھے. انہوں نے میرے موبائل ریپلیس کر کے ان کی جگہ مجھے موبائل دیے اور سارا کچھ دیا اور وہ ساری مطلب اب چیزیں کچھ نہیں اپنے آپ کے پاس پاس؟ لی. اب کوئی